الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود، سلام بے حد، بے حساب، لا تعداد، بے شمار اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، جو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح اور اصلاح کے لیے جو احکام نازل فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حکم ادائے امانت کا ہے کہ امانت ادا کرو. سورہ نساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یقیناً اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. اس آیت کا جو شان نزول ہے، مختلف تفاسیر میں جو لکھا گیا ہے کہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی کعبے کی خدمت کو اپنی عزت سمجھتے تھے، اور کعبہ شریف میں ڈیوٹی لینا باعث فخر تھا ان لوگوں کے لیے. باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا مخصوص کاموں کے لیے بیت اللہ شریف کے حوالے سے. ایسے لوگوں کو پھر وہ سوسائٹی، وہ کمیونٹی معزز جانتے تھے، ان کو مقام و مرتبہ دیا جاتا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کی خدمت پر مامور ہے. دور جاہلیت کے ایام حج میں حجاج کو پانی پلانا، یعنی زمزم پلا کر ان کی خدمت کرنا، یہ ڈیوٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی. اسی طرح کعبۃ اللہ کو مخصوص ایام میں، جیسے تھرسڈے کو اور منڈے کو بیت اللہ کو کھولا جاتا تھا، تو یہ جو ڈیوٹی تھی دروازہ کھولنے کی، بند کرنے کی، یہ حضرت عثمان بن طلحہ، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، عثمان بن طلحہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا، وہ بند کرتے تھے، وہ کھولتے تھے. اور خاص لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے بیت اللہ کا، وہ اوپر رکھا گیا ہے. ویسے عموماً گھروں کے دروازے گراؤنڈ پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن کعبہ شریف کا جو دروازہ یہ اوپر رکھا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خاص لوگوں کو اندر جانے دیتے، ہر آدمی کو اندر نہیں جانے دیتے. ماڑا جو ہے بیچارہ مسکین، کوئی مسافر اگر جاتا اس کو اندر نہیں جانے دیتے، خاص سرداروں کو بھیجا جاتا تھا. تو ہجرت سے کچھ دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے اندر جانے دو. تو عثمان بن طلحہ نے بڑی بد اخلاقی سے وہ پیش آئے. اس وقت انہوں نے کلمہ
نہیں پڑا تھا. یہ دور جاہلیت کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا, اندر جانے سے روک دیا, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, چونکہ آپ اخلاق کا پیکر ہیں, اخلاق عظیمہ, انک لعلی خلق عظیم, آپ کی اخلاق کی تعریف تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے. آپ نے کچھ نہیں فرمایا, صرف اتنا آپ نے فرمایا کہ اے عثمان, شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دو گے, دیکھو گے, جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں یہ کنجی, یہ کی, یہ چابی میں سپرد کر دوں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ دن تو قریش کے لیے بڑا عجیب سا دن ہوگا, قریش ہلاک ہو گئے ہوں گے, قریش ذلیل ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو عزت کا دن ہوگا. جب مکہ فتح ہوا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چابی مانگی, چابی لائی گئی, حضور نے 2 رکعت نماز اندر جا کر ادا فرمائی, تو اس چابی کو لینے کے لیے اور بھی صحابہ جیسے حضرت عباس تھے, وہ بھی چاہتے تھے کہ چابی مجھے ملے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ کعبے کی چابی مجھے ملے. اب انتظار میں نبی علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں, نماز ادا کر کے آپ پوچھتے ہیں عثمان کہاں ہے, وہی جس نے رسول اللہ کو دروازے پہ روکا تھا. عثمان آتے ہیں, حضور فرماتے ہیں یہ چابی تمہاری ہے. حضور نے چابی کس کو دی؟ اس آدمی کو کہ جس نے رسول اللہ کو اندر جانے سے روکا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی منگائی اور انہی کو واپس کر دی ہے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. حضور فاتح ہے. آج حکومت رسول اللہ کی ہے مکہ میں, حکم آرڈر رسول اللہ کا چل رہا ہے. آپ نے اس کی گردن نہیں اڑائی, بلکہ آپ نے اپنے اخلاق سے, عفو درگزر سے, پیار و محبت سے, آپ نے جو ایک نبی کا کردار ہوتا ہے وہ پیش فرمایا اور چابی اسی آدمی کو دی. وہ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں خوشی خوشی جب جانے لگا نا, حضور نے آواز دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے کہ ایک دن میں نے تجھے کہا تھا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, جس کو دوں. تو عثمان کہتے مجھے وہ بات یاد آ گئی. تو حضور علیہ السلام سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا, اور اسی وقت عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں وہ داخل ہو گئے. اللہ اکبر. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان پر سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تھی, جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. کون سی آیت ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کے سپرد کر دو. عام طور پر لوگ امانت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی 100 200 پونڈ 1000 2000 پونڈ دیا کہ یہ رکھو, یا کوئی چیز امانت دے دی, سپرد کر دی, اور ہم نے اس کی حفاظت کی, خود استعمال نہیں کی وہ چیز, اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی, اور جو کہ تو ویسی کی ویسی ہم نے وہ واپس کر دی ہے, تو یہ امانت ادا ہو گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلا شبہ یہ بھی امانت کا ایک پہلو ہے. لیکن قرآن و حدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس کے معنی اور مفہوم میں بہت وسعت ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے جو امانت کے مفہوم بیان کیے ہیں اس کے اندر بہت کشادگی ہے, بہت ساری چیزیں وہ کور کرتی ہے. سب سے پہلی چیز جو امانت کے اندر داخل ہے وہ ہماری زندگی ہے جو ہمیں ملی ہے. ہمارا وجود ہے, ہمارا جسم ہے, سر سے لے کر پاؤں تک یہ جتنے بھی اعضاء ہمارے جسم میں ہیں یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے امانت ہے. آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں, زبان جن سے ہم بولتے ہیں, کان جن سے ہم سنتے ہیں, ناک جن سے ہم سونگھتے ہیں, ہاتھ جن سے ہم کام لیتے ہیں, پیر جن کے ذریعے ہم چلتے ہیں, یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے
امانت ہے. اگر ان اعضاء کو اس کام پر لگایا جائے کہ جس پر لگانے سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے حکموں کی تکمیل ہوتی ہو، تو پھر یہ ان امانتوں کا حق ادا کرنا ہے اور آپ ایمانداری سے زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ان اعضاء کو، آنکھوں کو، زبان کو، کان کو، جسم کے ہر عضو کو آپ اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں زندگی، آپ اس کو اس کام میں مصروف نہیں رکھتے جس سے اللہ راضی ہو یا اللہ کا حکم ہو، آپ اس کے خلاف، شریعت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو امانت اللہ نے دی ہے، اس امانت میں آپ امین نہیں ہیں، یہ خیانت ہے. زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے. اگر اس زندگی کو عبادت میں گزاری جائے، اس زندگی کو اللہ کے دین کے لیے گزاری جائے، تو پھر یہ زندگی آپ امانت داری سے گزار رہے ہیں. اور اگر اس کے برعکس ہو کہ زندگی اللہ نے دی ہے لیکن کام سارے شیطانوں والے ہیں، اعمال سارے شیطانوں والے ہیں، جن کو دیکھ کر شیطان راضی اور خوش ہوتا ہو، تو پھر یہ زندگی میں آپ امین نہ رہے، آپ خیانت کرنے والے ہیں. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ امانت و دیانت کا تعلق صرف کسی چیز سے یا پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف سے ادائیگی انسان پر لازم ہو. اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ علم، عالم کے پاس جو علم ہے یہ امانت ہے. حکمران کے پاس جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، اقتدار کا، طاقت کا، قوت کا، یہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. صاحب ثروت، مالدار آدمی جس کو اللہ نے دولت دی ہے، یہ دولت اس کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. استاد کے پاس شاگرد جو ہے یہ کیا ہے؟ امانت ہے. والد کے پاس اس کے بچے، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا اللہ کی طرف سے امانت ہے. کسی عہدیدار، منصب، آفیسر، جس منصب پر کوئی بیٹھا ہو، وہ منصب، وہ عہدہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. مسجد چلانے والے لوگ، چاہے وہ کمیٹی ہو، وہ ٹرسٹی ہو، وہ امام ہو، یہ ذمہ داری ان کے اوپر آئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس امانت ہے. انسان کا وجود سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. انسان کی زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے. انسان کیا کہتا ہے؟ سب کچھ میرا ہے، گاڑی، کوٹھی، بینک بیلنس میرا ہی میرا ہے. لیکن جب انسان فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی چیزیں چھوٹتی ہے. انسان کا اپنا نام چھوٹ جاتا ہے، پھر اس کو اس کے نام سے نہیں بلکہ باڈی کے میت کے ہم اس کو پکارتے ہیں. اس کے پاس اپنا کیا ہے؟ وہ صرف امین ہے، محافظ ہے، نگران ہے. یہ مال و دولت اس کا، یہ صرف نگرانی کرنے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کے وجود کے حوالے سے، جسم کے حوالے سے، کہ جس آدمی نے خود کو ہلاک کیا نا، خودکشی کی نا، جہنم میں جب وہ جائے گا دوزخ میں، اس کو اسی طرح عذاب دیا جائے گا. اگر اس نے خود کو پہاڑ سے گرایا ہے وہاں ایسے ہی گرایا جائے گا. زہر پیا ہے تو زہر پیتا رہے گا. چھری ماری ہے تو چھری ہی مارتا رہے گا. کیا وہ اپنے جسم کا اختیار نہیں رکھتا؟ کہا نہیں. اختیار رکھتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی. کیوں؟ انسان اپنے وجود کا مالک اللہ مالک ہے. یہ امانت ہے ہمارے پاس. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو خود کو. دوسری طرف دیکھیں، ایک آدمی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جب میدان احد میں شہید ہوتے ہیں، خنجر لگتا ہے، خون بہتا ہے، جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اسے مردہ نہیں کہنا، بلکہ بعض آیت میں کہ اسے مردہ سمجھنا بھی نہیں. اچھا، دونوں انسان گئے ہیں دنیا سے. ایک نے کسی کو مارا نہیں ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی پہ ہتھیار نہیں اٹھایا، اس نے خود کو مارا ہے.
وہ مجرم بن گیا، دوسرا وہ بھی مارا گیا ہے لیکن اس کے لیے جرم نہیں بلکہ اس کے لیے اعزازات ہے۔ یہ فرق کیوں؟ وجہ کیا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے، ایک نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی، اسی لیے اللہ نے اس کو اعزاز دیا، اور دوسرے نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، جو امانت اس کے سپرد کی تھی اس نے اس میں خیانت کی ہے، اس لیے اس کو مجرم بنا کر جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا اپنی زندگی رب کی امانت سمجھتے ہوئے ایسے کاموں میں استعمال کریں کہ کل ہمیں خائن نہ کہا جائے۔ دولت انسان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ دولت جس کو اللہ نے دولت دی ہے کماتا اپنے ہاتھوں سے ہے، لیکن یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ مال اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ روز محشر پوچھا جائے گا نا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا ہے، کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ اگر اپنا ہوتا تو پھر یہ پوچھا نہ جاتا، یہ اپنا ہے ہی نہیں، یہ مال کس کا ہے؟ اللہ نے ہمیں دی ہے یہ دولت۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ مال میرا ہے، جیسا میں خرچ کروں ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، تو پھر یہ نظریہ، یہ تھیوری، یہ عقیدہ تو قارون کا تھا۔ مال کمانے کی بھی حدود مقرر کی اللہ رسول نے، مال خرچ کرنے کی بھی حدود، باؤنڈریز رکھی گئی ہیں۔ مال کیسے کمایا؟ آدمی آزاد ہے؟ نہیں، حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے مال کمائے گا۔ مال خرچ کرتے ہوئے اسراف کے ساتھ گناہ کے کاموں میں فضول جگہوں پر خرچ کرنا جائز نہیں، کہا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ مال کیسے کمایا؟ ایک جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے نا، تو غلہ دیکھا، کوئی چاول گندم وغیرہ کوئی چیز تھی اجناس میں سے، تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اندر ڈالا تو اوپر تو خشک تھا، ڈرائی تھا، نیچے جو تھا وہ گیلا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر خشک رکھا ہے، اندر جو ہے وہ گیلا رکھا ہے۔ اب جانتے ہی ہوں گے نا، وہ یہ تماشے پاکستان میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ مرغیوں کو پتہ نہیں وہ انجیکشن لگا لگا کے گوشت کے اندر پانی یا پتہ نہیں کیا ڈال کے تاکہ وزن بڑھ جائے، اس طرح ہوتا ہے نا؟ لگتا ہے صرف میرے محلے میں ہوتا ہے، ہر جگہ یہ حال ہے۔ ہمارے ہاں تو کسی نے کہا نا، وہ لاہور میں کھانا کھا کے پتہ نہیں کیوں لات مارنے کا من کر رہا ہے۔ اس نے کہا یقیناً آپ نے گوشت اچھی جگہ سے کھایا ہے۔ وہ جواب تو دینا تھا اس نے کہتا ہے یار میں نے کراچی میں گوشت کھایا، پتہ نہیں بھونکنے کا من کر رہا ہے۔ میں کہا یقیناً تو نے کتا ہی کھایا ہوگا۔ تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے، یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ قیمے کا سموسہ کہتے اور اندر سارے وہ چوہے بھرے ہوئے ہوتے۔ تو یہ خائن قسم کے لوگ ہیں، خیانت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ بارش کا پانی یہاں چلا گیا ہے، میں نے قصدن ایسا نہیں کیا، یہ بارش کا پانی اندر گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر تم نے غلے کو اوپر کی جانب کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے اور کسی فریب میں مبتلا نہ ہوتے؟ یاد رکھو جو شخص دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا نا تو ان میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ آدمی کا انتقال ہوا تو ہم نے وہیں قبر کھودنی شروع کر دی۔ ایک جگہ قبر کھودی تو وہاں سے سانپ نکل آئے، دوسری جگہ قبر کھودی وہاں سے سانپ نکل آئے، تیسری جگہ ہم نے قبر کھودی وہاں سے سانپ نکل آئے، سانپ ہی سانپ نکل رہے۔ ہم کوفہ شہر میں گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے پوچھا کہ حضور ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس آدمی کا کوئی برا عمل ہے، کوئی گناہ ہے، ساری زمین بھی کھودو گے ہر جگہ سے سانپ نکلیں گے۔ مجبوراً اس آدمی کو ہم نے اس قبر میں اتارا ہے۔ جب ہم حج کر کے واپس گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا، کوئی ایسا کام تھا اس کا کہ جس کی وجہ سے یہ سانپ اس کی قبر میں آئے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں ایک اس کا گناہ ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ کرتا کیا تھا، وہ یہ گندم شندم بیچتا تھا تو بوری کے اندر سے سوراخ کر کے کوئی کلو 2 کلو گندم نکال کر اس کی جگہ بھوس ڈال دیتا تھا، را مٹیریل وہ ڈال کے اور بوری بند کر کے، اور اس کے بعد پھر اس کو پوری قیمت پر بیچا کرتا تھا۔ فراڈ جسے ہم کرپشن کہتے ہیں۔
دھوکہ دیا، اور اس طرح اس نے مال کمایا، اور یقیناً یہ مال کمانا اس کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ تو جو صادق اور امین ہو نا تاجر، وہ روز محشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں امانت داری میں، صداقت میں، سچائی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، علم امانت ہے۔ علماء کرام کے پاس جو علم کا نور ہے، یہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ وارثین ہیں انبیاء کے، نبیوں کے وارث ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے علم دین کی دولت دی ہے، یہ جو ہاتھ چومتے ہیں نا لوگ عالموں کی، یہ جو عزت دیتے ہیں نا، یہ عزت یقین کیجئے، یہ عزت یہ دستار کی عزت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے سبق کی عزت ہے۔ آج اگر لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے سینے میں وہ نور ہے جو رسول اللہ نے ان کو دیا ہے۔ علماء کے پاس امانت ہے۔ وہ امانت کیا؟ کہ ظالم حکمرانوں کے آگے بھی حق بولے، سچ بولے۔ ظالم حکمران کے آگے حق بولنا یہ علم سے وفا ہے۔ منبر و محراب پر کربلا کا واقعہ بیان کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن ظالم، جابر، قاتل حکمرانوں کے سامنے مظلوم کے خون کی بات کرنا، مظلوم کے حق کی بات کرنا، یہ اپنے علم اور اپنے منصب سے وفا ہے۔ اور جو 10,000 روپے میں اپنا ضمیر بیچنے کی بات کرے، کیونکہ ظالم نے تو 10,000 آفر کر دیے نا، جس کے جبڑوں کو خون لگا ہو اس نے اس خون کو تو چھپانا ہے۔ جو اپنے علم کے ساتھ وفا نہ کرے، منصب کے ساتھ وفا نہ کرے، اپنے ضمیر کا سودا 10,000 میں کرے، ان کے لیے کہتا ہوں در در کتےو، اپنے علم کو بھی تم نے بیچ ڈالا۔ صرف حکمران کو خوش کرنا، ظالم کو خوش کرنا، اللہ رسول کی خوشی کی در گئی۔ اعلی حضرت کسی دکان پر گئے نا چراغ کے لیے تیل لینے کے لیے، 5 پیسے کا وہ تیل لیا، اور دکاندار نے دیکھا کہ اعلی حضرت تشریف آپ کے لیے، کہتا میں 3 پیسے آپ سے لے رہا ہوں، 2 پیسے چھوڑ رہا ہوں، آپ عالم دین ہیں۔ آپ نے پورے 5 پیسے ادا کیے اور کہا احمد رضا اپنا علم 2 پیسوں پہ نہیں بیچتا۔ یہ ہوتے ہیں علماء، یہ ہوتے ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، میں گھر سے نکلا مسجد کی طرف جا رہا ہوں تو راستے میں ایک 10 سالہ 12 سالہ بچہ آیا، بارش ہوئی تھی تو زمین پہ کیچڑ وغیرہ، تو میں نے اس بچے سے کہا بچے ذرا احتیاط سے آنا، قدم اٹھاتے وقت خیال رکھنا کہیں پھسل نہ جاؤ۔ تو آگے سے اس بچے نے جو جواب دیا ہے وہ بہت خوبصورت۔ بچہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ امام میں اگر پھسل گیا نا تو نقصان صرف مجھے ہے، آپ خیال رکھنا آپ نہ پھسلنا، اگر آپ پھسل گئے تو زمانہ پھسل جائے گا، آپ پھسل گئے تو ایک طبقہ پھسل جائے گا، آپ گر گئے تو کیا بنے گا ان شرفاء کا جن کو آپ ہی نے پڑھایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اگر مصلحت کا شکار ہوتے تو پھر ان کا جنازہ جیل سے نہ نکلتا۔ امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے مسئلے پر آپ کوڑے نہ کھاتے، پھر امام حسین کربلا کیوں گئے؟ پھر آپ بھی کہہ دیتے کہ حالات خراب ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، بس بہتری اسی میں ہے، خاموشی اختیار کی جائے۔ آپ کو 10,000 کی جو آفر ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اپنے منہ بند رکھنا، تالے لگا دینا، حق نہ بولنا۔ فلسطینی مٹھائی کھا رہے ہیں، بس یہ بولتے رہنا، وہاں صلح ہو گئی ہے، آپ بس فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے رہو۔ مٹھائی کھا رہے ہیں وہ لوگ، آپ کدھر نکل رہے ہو، کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ صرف آپ کے منہ سے یہ سننا چاہ رہے ہیں، ان کی تو صلح ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزوں کے ہوتے ہوئے علم نفع نہیں دے سکتا۔ کیا کہا؟ دنیا کی محبت۔ کس چیز کی محبت؟ دنیا کی محبت۔
آج عہدہ ملے گا، طاہر اشرفی جیسے، ہمیں جو ایک حکومت آتی ہے تو اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جب وہ حکومت جاتی ہے دوسری آتی تو اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. یہ وہ آلو ہے جو ہر سبزی میں پک جاتا ہے. یہ دنیا کی محبت ہے، سیٹ کی محبت ہے. اور پھر دوسری چیز فرمایا آخرت کو جو فراموش کر دے، آخرت کو بھلا دے. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ تنگ دستی کا خوف ہو. جی اگر سچ بولا تو پتہ نہیں عہدہ چھین جائے گا، مال چھین جائے گا. سچ بولا تو ایسا نہ ہو کہ جاب سے نکال دے. اللہ کی عزت کی قسم، حق بولنا کبھی بھی رزق کم نہیں کرتا. حق بولے رزق کم نہیں ہوگا، عزت کم نہیں ہوگی. حق بولنے سے موت بھی پہلے نہیں آ سکتی. جو ٹائم لکھا ہوا ہے آپ کے لیے وہی ٹائم موت کا ہے. آج اگر پورا ملک منبر و محراب سے آواز اٹھاتا تو پھر یہ ظالموں کو اتنی جرت نہ ہوتی. اور چوتھی چیز جو امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، ملامت کرنے والوں کی وجہ سے حق بات نہ کرنا، ڈر جانا کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ کو لوگوں کی فکر ہے، اللہ رسول کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ رسول نے بھی تو پوچھنا ہے نا، تم نے 10,000 پر ان دنیا دار حکمرانوں کے ساتھ سودا کر لیا، کاش تم نے اپنا سودا در رسول سے کیا ہوتا، در مصطفیٰ پر بک جاتے. شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. تم در مصطفیٰ پر بک کر دیکھو تو صحیح، اللہ تمہیں انمول کرے گا یا نہ کرے، یہ زمانہ دکھائے گا تمہیں. جن لوگوں نے اپنی بولی در مصطفیٰ پہ لگائی ہے، آسمان کے ستاروں کی طرح وہ لوگ چمک رہے ہیں آج. اور جو بک گئے ہیں، میں کہتا ہوں دیکھیں ابو الفضل اور فیضی جیسے درباری ملا ہر دور میں ہوتے ہیں جو قاتل کے قتل کو، ظالم کے ظلم کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کچھ ملاؤں کو ٹی وی پہ دیکھا ہے جو اس ظلم کو جسٹیفائی کر رہے تھے جو مرید کے میں ہوا ہے. اللہ ان لوگوں سے حساب لے. جو بھی قتل میں کہیں پر بھی ناجائز قتل کیا ہو اور امت کو لوٹا ہو، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے، چاہے وہ جس منصب پر بھی ہو. عہدہ، منصب، حکمرانی یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. آپ اگر عدالت میں قاضی کی صورت میں ہو تو بھی یہ قضا کا منصب اللہ کی طرف سے امانت ہے. آپ وزیر اعظم ہو، یہ منصب بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے. چیف آف آرمی سٹاف ہو تو بھی یہ منصب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے امانت ہے. تھانے کا SHO ہی کیوں نہ ہو، یہ منصب اللہ کی طرف سے امانت ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلقات کی بنیاد پر بغیر اہلیت معلوم کیے، میرٹ پر نہ دیا ہو، صرف دوستی اور تعلقات کی وجہ سے، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے. نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ اس کا نفل قبول ہے، اور اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ حضور کی حدیث ہے. آج میرٹ کا قتل ہو رہا ہے نا، سفارش، تعلقات، رشوت کی بنیاد پر بڑی بڑی سیٹیں تقسیم کی جاتی ہیں. پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور انگوٹھا چھاپ وہ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صرف تعلقات کی بنیاد پر. صحابہ کرام کے زمانے میں عام سے محکمے میں بھی اگر کوئی جاتا تھا نا تو پہلے اس سے پوچھا جاتا تھا اس صحابی سے، قرآن آتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو، کتنا علم ہے، حلال اور حرام کے بارے میں جانتے ہو، مسائل سے واقف ہو، پھر اس کے بعد اس کو وہ منصب دیا جاتا تھا. اور آج جو ملک کا وزیر اعظم ہے جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو اس کو بھی اتنے بڑے منصب پہ بٹھا دیا جاتا ہے. آج جو وزیر مذہبی امور ہو وہ خود دین کا، مذہب کا مذاق اڑانے والا ہو. حکمران صادق اور امین ہونے چاہیے. حکمران، کاش آپ لوگ بولتے نا تو پھر صادق اور امین ہی آتے. یہ قوم بولتی نہیں ہے. حکمران کیسے ہوں؟ صادق اور امین ہونے چاہیے. حضور نے 40 سال کفار مکہ کے درمیان رہ کر پہلے اپنی صداقت منوائی ہے.
پہلے اپنی امانت منوائی ہے. ان کی تلواریں، کافروں کی تلواریں ابو جہل کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن ان کا مال رسول اللہ کے گھر میں پڑا ہوتا تھا. ہجرت کی رات رسول اللہ جب جاتے ہیں تو حضرت علی کو فرماتے ہیں، اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا، فرمایا یہ امانتیں دے کے تم نے آنا ہے. حضور نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. خیبر کا قلعہ جب محاصرہ کیا ہوا تھا نا، تو وہ قلعے کے اندر یہودیوں کے ساتھ ایک چرواہا تھا اسود رائی. وہ دیکھتا ہے کہ جنگی تیاری ہو رہی ہے، یہودیوں سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہا باہر ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ آیا ہے اور اس کے ساتھ جنگ ہے ہماری. دلی میں سوچتا ہے کہ جا کے میں دیکھوں تو صحیح، پوچھوں تو اسی کہ پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے. وہ باہر آ کر بکریاں ساتھ لے کے آتا ہے اور حضور کے پاس چلا جاتا ہے. واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر کر کے وہ پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے. حضور علیہ السلام نے اسلام کی تعلیمات بتائی. اسلام ایکسپلین کرنے والا جب محمد الرسول اللہ ہو تو بات دل میں کیسے نہیں اترے گی. وہ بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ اسلام سے محبت ہوگی. کہتے ہیں اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. کہتا ہے میں رنگ کا سیاہ ہوں، جسم سے بدبو آ رہی ہے، وہ خوبصورت ہوں نہیں، پھر بھی اللہ مجھے جنت دے گا. حضور نے فرمایا بالکل اللہ تمہیں جنت دے گا، اللہ تمہاری بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا. سبحان اللہ. اچھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہودیوں کی بکریاں لے کے آیا ہوں، کیا کروں؟ بھوک کی کیفیت ہو اور حضور علیہ السلام یہ فرمائے کہ یہ ان کی امانت تھی، ان کو واپس وہاں بھیج دو. یہ حکم وہی دے سکتا ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے. آپ نے خیانت نہیں کی، حالت جنگ میں ہے. لوگ کہتے ہیں نا جنگ پیار و محبت میں سب کچھ جائز ہے، یہ جملہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا. جنگ میں بھی جو امانت کا خیال رکھے اسے جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. وہ بکریاں ہانگ کے قلعے میں بھیج دی. وہ صحابی جس نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی جنگ میں شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام کے سامنے ان کا لاشا لایا گیا. حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا. صحابی بڑے حیران ہوئے، یہ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ چہرہ کیوں پھیرا؟ کہا جنت کی حوریں اس کے ساتھ رہی، جنت کی حوریں اس کے ساتھ موجود ہے. صحابہ کہتے تھے یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت کا مسافر ہو گیا ہے، جو جنت میں داخل ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضائع ہونے سے کیا مراد ہے، کیسے ضائع ہو؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے. نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جب اختیارات آ جائے تو پھر قیامت ہی ہے. تو یہ قیامت نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے. نااہل آدمی کو ہم گاڑی نہیں دیتے کہ وہ روڈ پہ جا کے چلائے. نااہل آدمی کو ہم کچن سپرد نہیں کرتے کہ وہ جا کے کھانا بنائے. کوئی اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائے گا. نااہل آدمی کے وہ جہاز چلانے والے پائلٹ کو اگر کوئی جا کے اندر سے کہے کہ جناب مجھے ذرا جہاز میں بٹھا کے میں چلانا چاہتا ہوں، چلانے دیں گے؟ کوئی جہاز چلانے دے گا؟ وہ 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، تیرے ہاتھ جہاز آگے تو نے جو کرنا ہے. کیسے مسلمان ہے جو 25 کروڑ عوام کو کس کے سپرد کیا ہے، جسے نہ دین کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، نہ سیرت کا، نہ دین کا، نہ قرآن کا. ظلم تو ہم خود کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو منتخب کر کے جو نہ دین کے بارے میں جانتے ہیں نہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں. تو جو ایسے لوگوں کی حمایت کرے گا وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. امانت ضائع نہ ہونے دے. امیر کیسے ہوتے ہیں؟ مدینہ کے مضافات میں ایک نابینا بڑھیا ہے، اس کے گھر کی صفائی، اس کا گھر کا خیال کوئی کر کے چلا جاتا ہے. عمر کہتے ہیں میں دیکھنے گیا تو وقت کا امیر المومنین ابو بکر الصدیق آتے ہیں جو گھر کی صفائی کر کے جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کو ان کی لونڈی وہ پنکھا لگا کے، گرمیوں کا موسم ہے، پنکھا چلا کے وہ سوئے ہوئے تھے، اچانک اس کی خود آنکھ لگ گئی اس لونڈی کی. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اٹھے، پنکھا لے کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو پنکھا وہ چلا رہے ہیں. اس کی آنکھ کھلی، گھبرا گئی. حضور آپ کہا تم بھی میری طرح انسان ہو، اگر میں نے پنکھا چلا لیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے. یہ ہوتے ہیں حکمران جو درد رکھتے ہیں قوم کا. یہ ہوتے ہیں حکمران جو صادق و امین ہوتے ہیں. جمعے کو حضرت عمر لیٹ آتے ہیں
تو آپ خود کہتے ہیں میں معذرت طلب کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں جمعے میں. کیوں؟ کہا ایک ہی لباس تھا، دھونے کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ خشک ہوا تو میں پہن کے باہر نکلا ہوں. یہ صادق و امین ہے جو دن کو مسلح پر اور رات کو محلے میں نظر آتے ہیں. جو قوم سوتی ہے تو یہ محافظ جاگتے ہیں. یہ صادق و امین ہے، اور ایسی حکمرانی اسلام پسند کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے جو عرش کے سائے میں نظر آئے. حضور فرماتے 7 بندے ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ حکمران ہوگا جس نے حکمرانی عدل کے ساتھ کی ہو، جس نے حکمرانی کرتے ہوئے خیانت نہ کی ہو. اور حضور فرماتے ہیں جس حکمران نے حکمرانی کی اور عوام سے خیانت کی، جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا وہ. اللہ تعالی ہمیں نیک حکمران چننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.